عوام کے لیے اچھی خبر، پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 7 روپے 54 پیسے کی کمی، ہائی سپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 1 روپے 48 پیسے کا اضافہ۔ پیٹرول کی نئی قیمت 264 روپے 61 پیسے فی لیٹر، جبکہ 1 روپے 48 پیسے کے ساتھ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 285 روپے 83 پیسے ہو گئی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ دہشت گردی کے خلاف کثیر الجہتی حکمت عملی اپنائی، دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑیں گے۔ وزیر اعظم کا اجلاس سے خطاب، کہا ریاست پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کثیر الجہتی حکمت عملی اپنائی، زمینی آپریشن، قانون سازی، انتہا پسند سوچ کی حوصلہ شکنی جیسے عناصر کا مؤثر استعمال کیا گیا۔ بہادر سپوتوں کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کردار قابل تعریف ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قوم، سیکورٹی اور انٹیلیجنس ادارے متحد ہیں۔ فتن ہندوستان فتن خارج کے مکمل خاتمے کے لیے جامع حکمت عملی پر کام کر رہے ہیں۔ اسمگلنگ کی روک تھام سے معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ دہشت گردی سے پاک اور پرامن مضبوط ریاستی ڈھانچہ ہی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرتا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما عدالتی شکنجے میں، فیصلہ آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے سانحہ 9 مئی کے 3 مقدمات میں پی ٹی آئی رہنماؤں عمر ایوب، حامد رضا، شبلی فراز، زرتاج گل، راشد شفیق، کمل شوذب، احمد چٹھا، رائے حسن نواز، اشرف سوہنا سمیت 196 رہنماؤں اور کارکنوں کو قید کی سزائیں سنا دیں۔ فواد چودھری، زین قریشی اور خیال کاسترو سمیت 88 کو بری کر دیا گیا۔ حساس ادارے کے دفتر پر حملہ کے الزام میں تھانہ سول لائن مقدمے میں 185 ملزمان میں سے 108 ملزمان کو مجرم قرار دیتے ہوئے سزا، 77 ملزمان کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کر دیا۔ تھانہ غلام محمد آباد کے مقدمے میں 66 ملزمان میں سے 60 ملزمان کو مجرم قرار دیتے ہوئے سزا سنائی گئی، 7 ملزمان کو بری کر دیا۔ عدالت نے پولیس وین نظر آتش کرنے کے کیس کا بھی فیصلہ سنا دیا۔ 32 میں سے 28 ملزمان کو مجرم قرار دیتے ہوئے 10 سال قید کی سزا سنائی گئی، جبکہ 4 ملزمان بری۔ مئی کے حملے کیے گئے تھے اور اس میں irrefutable ایویڈنس یعنی ناقابل تردید ثبوت موجود تھے کہ جن لوگوں نے، جن بلوائیوں نے، جن حملہ آوروں نے نہ صرف دفاعی تنصیبات کو نقصان پہنچایا بلکہ شہداء کی یادگاروں کو مسمار کیا، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا۔ 9 میں مقدمات کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ یہ ملک کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا۔ آج قانون کی عملداری کی جیت ہوئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی گفتگو، کہا کہ 9 مئی کے حملوں میں قومی شناخت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ حملوں کے ناقابل تردید شواہد موجود تھے۔ حملہ آوروں اور بلوائیوں نے اس روز دفاعی تنصیبات، شہداء کی یادگاروں اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا۔ ملزمان کا طویل عرصے تک ٹرائل ہوا، عدالت کے سامنے تمام شواہد پیش کیے گئے۔ جو لوگ سمجھتے تھے کہ وہ قانون سے مبرہ ہیں، وہ اس طرح کے حملے کریں گے اور کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ آج ان کے خدشات غلط ثابت ہوئے۔ ان سزاؤں کے بعد آئندہ کوئی جرأت نہیں کر سکے گا کہ وہ دشمن کے ہاتھ مضبوط کرے۔ 5 دن میں 3 سزائیں دی گئی، 45 سال کی سزا سنائی گئی۔ پہلی مرتبہ پاکستان کی ہسٹری میں ایک ہاؤس وائف کو، ہمارے لیڈر کی بیوی کو، شریک حیات کو سزا دی گئی۔ پی ٹی آئی کا فیصلے کو چیلنج کرنے کا اعلان، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ کچھ لوگ سسٹم لپیٹنا چاہتے ہیں، اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ملک کا بہت نقصان ہوگا۔ ہم سیاست میں تشدد پر یقین نہیں رکھتے، بانی پی ٹی آئی نے فیصلہ کرنا ہے ایوان میں جانا ہے یا نہیں، جلد ہم اپنے آئندہ کا عمل بتائیں گے۔ بانی نے مفاہمت کی بڑی کوشش کی تھی، ہمارے کارکنوں پر سارے کیسز سیاسی بنیادوں پر بنے ہیں، ہمارے کارکنوں پر ظلم کیا جا رہا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ڈائلاگ کریں، ایسا ممکن نہیں۔ یہ سارے فارم 47 والے لوگ ہیں۔ پی ٹی آئی سیاست میں انتشار اور تشدد پر یقین نہیں رکھتی، جنہیں سزائیں دی گئیں وہ سیاست میں تشدد پر یقین نہیں رکھتے۔ بانی پی ٹی آئی پر پریشر بڑھانے کے لیے اہلیہ کو سزا سنائی گئی، ہم نے اس کے باوجود ریاست کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا۔